السلام علیکم۔ انسانی نفس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات جو ہے وہ پیدائشی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، جن میں خواہشات، جذبات اور جو ایموشنز ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میں پہلے جیسے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ نفس جو ہے وہ پیدائشی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل پاک پیدا کیا ہوتا ہے، وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، اسلام کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کثافت، کوئی برائی، کوئی چیز جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ اس کو ہم اس دنیا میں آ کے جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں اور اس کو الٹے کاموں میں لگاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے لگاتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایموشن سے دیتا ہوں۔ چھوٹا سا ایموشن تو نہیں ہے، خیر بہت بڑا ایموشن ہے جو ہماری جو ہے وہ زندگی پہ بہت زیادہ جو ہے وہ عمل دخل ہے، جس کا وہ ہے شہوت کا ایموشن، شہوت کا جذبہ۔ جب بھی ہم لوگ اپنی بچپن کی عمر سے لڑکپن میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ایموشن ہے یہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، بڑا شدید قسم کا جو ہے وہ ایموشن ہوتا ہے، اور اس ایموشن کی صرف اور صرف یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس ایج میں خاص طور پہ کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ہم اس ڈیزائر کو پوری کر لیں، اس ایموشن کو پورا کر لیں، چاہے وہ کسی بھی راستے سے مل رہی ہو، کسی بھی وے سے آ رہی ہو، کسی بھی ذریعے سے آ رہی ہو، ہمیں صرف اور صرف اپنے جذبے کی جو ہے وہ تسکین چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اس ایج کی بات کر رہا ہوں، اس ایج میں جب ہم اپنے ارد گرد جو ہے وہ غور کرتے ہیں، ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، تو جب ہمارے ساتھ یہ مسائل شروع ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ارد گرد یا تو ہمارے دوست ہوتے ہیں، یا ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہیں یا مس گائیڈ کرتی ہیں، یا اس کے حوالے سے خصوصاً ہمارے جو شہوت کے ایموشن کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ انہی ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ پیرنٹس کا معاملہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جہاں ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ریزلٹس بھی دیکھے ہوں گے، جہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اس کے ریگارڈنگلی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب بچہ لڑکپن سے میں داخل ہوتا ہے اپنے بچپن سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ اس کے شعور کی کھڑکی کھولتے ہیں نا، جو شعور انسان کا بیدار ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں تو شعور کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، شعور کے معاملات ہی نہیں ہوتے، بچہ بالکل ایک ٹپکل نفس کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بالکل ہر چیز کو غیر ارادی طور پہ اور ایک میموری کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہر چیز کو، ہر بات کو وہ رپیٹ کر رہا ہوتا ہے، کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب لڑکپن میں ہمارے شعور کی کھڑکی کھولتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس جذبے کو بہت زیادہ شدید طاقت کے ساتھ ہمارے اندر جو ہے وہ ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ایموشن ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، دوسرا ہمارے اندر سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شیطان کی ہمیں اندر وہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ شیطان بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اب بہکانے کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اب جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے وہ بہکا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات، اپنا پوائنٹ آف ویو ہم تک جو ہے وہ بڑا کلیئرلی جو ہے وہ پہنچانے کا کام کرتی ہے، یعنی روح بھی ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ جو ہے وہ کلام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ہماری شعور کی کھڑکی بیدار ہوتی ہے، دوسرے ہمارے مختلف جذبات ہمارے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، لیکن جس میں سب سے زیادہ جذبہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شہوت کا جذبہ۔ تیسرے شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اس وقت وسوسے ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح کو جو ہے وہ ہمارے اندر سے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو شنید اور کلام کا کام کرتی ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس سٹیج پہ انسان کو لے آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو جذبہ ہے، ایموشن ہے، بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے، بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارے فرینڈز، ہمارا سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں باہر سے اس ایموشن کو جو ہے وہ ایک غلط راستے کی طرف لے جانے کے لیے وہ پراپرلی ایک مزین کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، گائیڈ کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوست کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایسے کر لے اور اس طریقے سے کر لو، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح سے ساری دنیا ہی کرتی ہے، تو کر لے آتے کی ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی۔ ایک تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باہر کی جو آؤٹر لائف ہے، آؤٹر انوائرمنٹ ہے، آپ کے فرینڈز ہیں،
وہ اس چیز کو بڑا مزین کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، بڑا زبردست قسم کی پکچر پینٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ کے اندر کا شیطان اسی ایموشن کو بہت زیادہ کول کر کے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، مطلب غلط چیز کو، غلط رستے کو، کہ بھئی اس کو غلط طریقے سے استعمال کر لو اپنی اس شہوت کے ایموشن کو، تو اس چیز کو شیطان اندر سے بہت زیادہ کول کر کے دکھاتا ہے۔ جو آج کل آپ نے اپنے ارد گرد دیکھ لیا ہوگا کہ بچوں میں، ٹین ایجز میں یہ چیز معنی ہی نہیں رکھتی، ان کو یہ سب کچھ کول لگتا ہے۔ وہ کول کیوں لگتا ہے؟ اس کے پیچھے اصل میں یہ سائنس ہے کہ شیطان ان کو اندر سے، باہر سے تو جو ہم عوامل کار فرما ہے وہ ہے ہی ہیں، لیکن اندر سے بھی اس کو بڑا کول کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کو برائی لگ ہی نہیں رہی ہوتی کہ یہ برائی ہے، تو وہ پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی غلط طریقے سے جب انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو شہوت کا جو ہے وہ پہلی دفعہ سمجھ لیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اپنے نفس کو اس کی تسکین کسی غلط طریقے سے کرواتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس ایموشن کو ظاہر ہے انسان اسی چیز میں آسانی سمجھتا ہے جس چیز کی وہ ایک دفعہ پریکٹس کر چکا ہوتا ہے، جس چیز کو اس ایموشن کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر چکا ہوتا ہے، تو اسی چیز کو وہ آسان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی راستے کو یا اسی غلط راستے کو بار بار اپنے نفس کی تسکین کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو نفس ہوتا ہے انسان کا وہ عادی ہو جاتا ہے، ہیبیچول ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ نفس کو تو صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا غلط کیا، اس کو تو ایک اندر سے ایک ایموشن جاگا ہے، ایک ڈیزائر آئی ہے، وہ اس کو پوری کرنی ہے کسی بھی طریقے سے۔ عام طور پہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا چاہیے نا۔ اب حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہمیں کہاں سے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اندر سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح یہ جب ڈیزائر آپ کے اندر جاگتی ہے، انسان کے اندر جاگتی ہے، تو یہ ڈیزائر جاگنے کے ساتھ ساتھ شیطان ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اندر سے اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور آپ ایک غلط رستے سے یا غلط طریقے سے اس ایموشن کی تسکین کر لیتے ہیں، اور بار بار غلط طریقے کا، غلط رستے کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، تو یہ ہیبیچول ہوتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، اور پھر اس کو اسی طرح سے وہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، نفس سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ ایموشن، یہ شہوت کا جو ایموشن ہے، میں نے اسی طریقے سے آگے بھی اس کی تسکین کر دی ہے۔ تو جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے، اور آپ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کو صحیح راستے پہ لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اس ایموشن کو، اس ذریعے کو چینج ہی نہیں کر پا رہے، اس کی پیراڈائم کو چینج نہیں کر پا رہے، اس کے چال چلن کو چینج نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ وہ ہیبیچول ہو چکا ہوا ہے، اس کو اپنی عادت بنا چکا ہوا ہے، تو نفس اس کو جب اڈاپٹ کر چکا ہوا ہے، تو اس کو چینج کرنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ہو جاتا ہے چینج، اس کے بھی وہی رستے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، ہو جاتا ہے، لیکن ناممکنات میں سے طریقہ ہوتا ہے، بہت مشکل، انتہائی جو ہے وہ مشکل چیز جو ہے وہ اس کے لیے کار فرما ہوتی ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے۔ تو اب جب یہ چیزیں ہو گئی، ہیبیچول ہو گیا، تو پھر اس وقت شیطان کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے نفس کو بہکائے، کیونکہ نفس آپ کا آلریڈی اس چیز کا عادی ہو چکا ہوا ہے، اور اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اسی راستے سے کرنا ہے، کیونکہ وہ عادی ہو گیا، شیطان کو اس کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نفس کو کسی غلط راستے کے اوپر ٹرین کر لیتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ آپ کو فائٹ کرنا، اس سے لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی پوری باڈی پہ، آپ کی سوچوں پہ، آپ کے ایموشن پہ اختیار رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ جب بھی ہم کسی، اور یہ صرف اسی ایموشن میں نہیں، ہر طرح کے ایموشن، چاہے غصہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، کچھ بھی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ایموشن ہے، کولیگس کے ساتھ کوئی کولیبریشن ہے، کچھ بھی ہے، جہاں بھی جو بھی سوچ کار فرما ہوگی، جو بھی ایموشن ہوگا، وہاں پہ یہی جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اس کو پہلی دفعہ ڈالیں گے، پھر بار بار اسی راستے سے اس کو لے کے چلیں گے، تو وہ اسی راستے کا عادی ہو جائے گا، پھر اس راستے سے اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نفس کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو گیا، کیونکہ یہ اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ایک مخلوق رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کے اندر ساری چیزیں کوری حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، وہ ہم اپنے شعور کے اوپر، یعنی شعوری طور پہ چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ ڈیزائر کا جو ایموشن میں نے آپ کو بتایا ہے، جو شہوت کا ایموشن ہے، اب یہ ساری آپشن شیطان کے مزین کرنے کا سارا طریقہ وہ آپ کی آپشن میں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد روح جو آپ کے ساتھ اندر سے کلام کریے کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، دس از ناٹ دا رائٹ وے، وہ بھی آپ کے سامنے آپشن میں آ رہا ہے۔ پھر تیسری طرف جو آپ کے پاس سامنے جو انوائرمنٹ آپ کے پاس ہے، ارد گرد دوستوں کا جو ذریعہ ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یار یہ اس کو اس طریقے، تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن میں ہو گیا۔ مطلب دو طرف سے جو ہے وہ یہ چیز پیش کی جا رہی ہے کہ مزین کر کے دیکھو، اور ایک چیز اندر سے آپ کے
شیطان جو اس کو مزین کر کے دکھا رہا ہے، اور جو آپ شعوری طور پہ پھر اس کو جس راستے کو جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ چن لیتے ہیں، صحیح ہے یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے. آپ اس کو چوز کر لیتے ہیں، پھر اس کو آپ اپنے نفس کو آپ اس چیز کا عادی بناتے ہیں، وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے، اور ہیبیچول ہونے کے بعد وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ آئی ہوپس ہو کہ نفس کے معاملے میں چیزوں کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ نفس کس طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے حساب سے جو ہے وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. باقی گریجولی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیوز میں تھوڑی ایگزامپلس کے ساتھ انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. جزاک اللہ خیر.